پڑھنے سے بچنے میں ایک پلیٹ فارم لے کر ہمارے درمیان وہ شخصیت آج موجود ہے. محبان رسول MR ایک مشن ہے جو وحید الرحمان صاحب نے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے اندر بچوں سے لے کے جوانوں سے لے کے بوڑھے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ پاک کی محبت کو فروغ دینے کا کام سر انجام دیا جاتا ہے. یہ ماہانہ محافل کرواتے ہیں، اور یہ فکر، یہ سوچ بہت حد تک انہوں نے ہمیں ایسا گروم کیا ہے کہ ہماری بھی سوچ اور فکر اس طرح بڑھ رہی ہے. میں چاہوں گا وداؤٹ اینی موڈیو کہ میاں وحید الرحمان صاحب کو پلیز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم لارڈ نذیر احمد صاحب، محترم حماد ملک صاحب، نظیم شریف صاحب، یاسر لیاقت صاحب، سمیدہ ملک صاحب، عاشق قریشی صاحب، فروق قریشی صاحب اور دیگر تمام معززین مہمان جو موجود ہیں، سب کو السلام علیکم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ایونٹ میں مدعو کیا. اس پروجیکٹ کا یا اس کوشش کا، جیسے ہمارے ملک صاحب نے کہا کہ آئیڈیا مجھے آیا، وہ اس لیے آیا کہ یہ بات میں پہلے کچھ ایونٹس میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بتاؤں گا کیونکہ کئی لوگوں کے لیے نئی بات ہے اور بڑی سادی سی بات ہے کہ کچھ دن پہلے، کچھ ماہ پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ جیتی. سنڈے کا دن تھا، گھر سے بھی میں نکلنے لگا تو میری بھانجی مجھ سے پوچھتی ہے کہ ماموں آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آج میچ جیت جائے گا فائنل؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ویٹ کریں، میں ابھی بتاتا ہوں. میں نے ٹی وی آن کیا، مختلف پاکستانی چینلز آن کیے، اور ہر چینل، ابھی میچ شروع ہوا نہیں تھا، ہر چینل پاکستان کے بارے میں خبریں دے رہا تھا، کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، کہ سکرین اویزہ ہیں، لوگ اکٹھے ہو کے میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. یہ ٹی وی نے، میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کو خوشی عطا. سیاستدان بھی یہی بات کر رہے ہیں، کوئی اکنامسٹ ہے تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. سب کی توجہ کا مرکز وہ ورلڈ کپ ہے. میں نے ٹی وی سوئچ آف کیا اور میں نے گھر والوں کو بتایا کہ پاکستان میچ جیت گیا ہے. آفس مجھے جانا پڑا. آفس گیا تو ایک ساتھی ہمارے لیے کیک لے کے آئے، تو کچھ دوست حماد ملک صاحب وغیرہ کسی ایک جگہ بیٹھے، یہ بھی میچ دیکھنے کی تیاری میں تھے. میں نے کیک بھجوا دیا اور کہا کہ آپ کھا لیں، مبارک ہو، پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا ہے، T20 ورلڈ کپ جیت گیا ہے. تو میچ ختم ہوا تو ان سب نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کو کیا کوئی کشف ہوا، کیا کرامت دکھائی آپ نے، کیا وجہ بنی؟ تو میں نے کہا وجہ بڑی صاف ظاہر تھی کہ جس ایشو کے اوپر میں نے پاکستانی قوم کو اکٹھے ہوتے دیکھا ہے، اس ایشو پہ فتح دیکھا. پاکستانی قوم، جب پاکستانی قوم بننے جا رہی تھی 1947، اس وقت کی قربانیاں آج کی قربانیوں سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن وہ اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر ایک پیارا وطن اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنایا گیا. اور اس طرح کی اور بڑی 1965 کی وار آپ کے سامنے ہوگی. میں تو بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ قوم یکجا اکٹھی تھی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 91 میں ہم ورلڈ کپ جیتے. مجھے یاد ہے کہ سحری کے فوری بعد وہ میچز شروع ہوا کرتے تھے. فجر کی نماز ہم جب مسجد میں پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پہ امام مسجد، یہ وہ طبقہ ہوتا تھا جو کرکٹ سے مخالف طبقہ تھا. کرکٹ کو ایک کفرانہ کھیل کہا جاتا تھا کہ اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. وہاں پہ مسجدوں میں امام صاحبان دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کافروں کے مخالف ہماری ٹیم کو، پاکستانی ٹیم کو، پاکستانی قوم کو فتح دے. اور رمضان کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے ہماری ٹیم جیتی. جن لوگوں نے اس کو فالو کیا آپ نے دیکھا ہوگا شروع کے سبھی میچ ہمارے، آخری 3-4 میچ جیتے اور ورلڈ کپ لے کے گھر آ گئے. تو وہ کلیکٹیونیس تھی، وہ ہماری یکجہتی تھی، وہ ہماری یونٹی تھی، اور اس کے ساتھ دعا تھی. اسی طرح حال ہی میں آپ نے ججز کا ایشو بھی فالو کیا. اس میں بھی کیا ہوا کہ ایک یونٹی، ایک اسٹرینتھ قوم نے دکھائی. اس کی پیچھے کوئی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سامنے ہمیں سب سے بڑی وجہ نظر آ رہی ہے، جو وجوہات بنی ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک یونٹی قوم نے دکھائی.
جو یونٹی ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت جو پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے. اور اس پروجیکٹ کا، اس تحریک کا مقصد بھی یہی ہے، نمبر 1 پرے اور نمبر 2 یونٹی، اکٹھے ہو کر. غزوہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ اب دعا بے بسی والی ہو رہی ہے، تو ظاہری طور پر تو اس وقت بھی بے بسی نظر آ رہی تھی. نبی جو ہوتا ہے وہ تمام خزانوں کا، کائناتوں کے تمام خزانوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا عمل کیا؟ دعا کی اللہ کے حضور. اللہ پاک نے کہا فورس بھیج رہا ہوں، پھر دعا کی. زیادہ بھیج رہا ہوں، پھر دعا کی. اچھا میرے محبوب اتنے ہزار فرشتے اور تیرا رب بھی بدل میں ہوگا. یہ دعا کا اثر تھا. نہیں تو کوئی عقل انسانی یہ مان سکتی ہے کہ 313 یا لگ بھگ اتنے ہی صحابہ ہوں اور اتنا بڑا لشکر ہو، اور بعد میں جو وہ لوگ مسلمان ہو گئے، صحابہ کے درجے پر فائز ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمیں وار کون کر رہا ہے. وہ فرشتے اللہ کی مدد تھی. تو اللہ غیب کی مدد کرتا ہے اگر اس سے مدد مانگی جائے. دعا جہاں آپ کے اندر انقلاب اور ایمان پیدا کرتا ہے، جب انقلاب پیدا ہوگا، ایمان پیدا ہوگا، اس انقلاب اور اس ایمان کے تحت جب آپ کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کوشش میں اور دوسری کوشش میں بڑا فرق ہوگا. علامہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا. علامہ کی شاعری مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر ہے. انہوں نے نام نہیں رکھا اس کا تفسیر قرآن، لیکن اگر رکھ بھی دیتے تو کوئی مضاحکہ نہیں تھا. آپ کا مشہور شعر ہے کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایما پیدا، تو کر سکتی ہے آگ اندازیں گلستان پیدا. تو وہ ایمان اور وہ انقلاب کا ذریعہ دعا ہے. اسی طرح اس کی بارگاہ میں انبیاء اکرام کا یہی طریقہ کار رہا. جب بھی انبیاء اکرام کو دعا کی ضرورت پیش آئی، کوئی مصیبت پیش آئی اس بستی کے اوپر، تو اللہ پاک نے یہی کہا کہ آؤ سارے مل کر مجھ سے دعا کرو، آؤ مل کر فلاں نماز، فلاں نفلی نماز ادا کرو. ان لوگوں کی مصیبتیں دور ہوئی. اس کے لیے روزے رکھے گئے، اس کے لیے نوافل ادا کیے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی گئی. اللہ پاک نے وہ مصیبتیں ٹالی. آج ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں. ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوگا. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے موجودہ حکومت سے، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا پچھلی حکومتوں سے. ہماری کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومتوں پہ صرف اعتراض کریں، وہ کہ ہمارا سب کا حق ہے، سو کالڈ جمہوری حق ہے، لیکن ہمارے فرائض بھی تو ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے پاکستان کے لیے زیادہ دکھ اور درد رکھتے ہیں. اسی دکھ اور درد سے ہم دعا بھی کریں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ میں اپنے ایک عزیز کے گھر بلیک میں بیٹھا ہوا، تو جیسے فیملیز میں گفتگو ہوتی ہے، پاکستان کا ٹاپک تھا کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، جو ہم سن رہے ہیں دوبارہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور ہم نے، وہ میری بہن جو ہے وہاں پہ کہتی ہیں بھابھی میری کہ بس بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا بھابھی ہم دعا بھی تو نہیں کرتے. جب ہمیں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہمیں رزق کی تنگی ہے، قرضہ سر پر چڑھ گیا ہے، تو ہم دعائیں کرتے ہیں. فلاں نے کہہ دیا اتنے نوافل پڑھ لیں، اتنے روزے رکھ لیں، اتنی دفعہ فلاں سورہ پڑھ لیں، ہم پڑھتے ہیں. لیکن وطن عزیز کے لیے کتنی راتیں ہم نے کاٹی، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنی راتیں رو کے کاٹی، جن کے لیے انہوں نے زندگی رو کے گزار دی. تو یہ چیزوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے اندر وہ جوش اور ولولہ اور وہ ایمان کی کیفیات پیدا کرنی ہے. اور ان کیفیات سے، اس ٹوٹے ہوئے دل سے اگر رب کو یاد کیا جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. قرآن کا فیصلہ ہے، میں شکستہ دلوں میں رہتا ہوں. اسی کیفیت میں نے ایک دعا لکھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کہ زندگی آسان چاہتا ہوں، بس رب کی ہی طرف دھیان چاہتا ہوں. جامع توحید کا ہوں پیاسا، اور ساقیے میں خانہ محمد مصطفیٰ چاہتا ہوں. عشق سیدنا صدیق اکبر کا، اور جوش و ولولہ میں عمر فاروق چاہتا ہوں. ذوق و شوق عثمان غنی کا، اور علم و معرفت میں مولا علی چاہتا ہوں. سیدہ کائنات کی چوکٹ کی برکت سے جذبہ حسین کا متعلق. غلامی غوث الورا اور عز و انتصاری میں حضرت سعید چاہتا ہوں، جو میرے استاد و پیر و مرشد ہیں. یا الہی عطا ہو
اخلاص کی دولت، خدمت امت مصطفیٰ چاہتا ہوں، سیاہ ہو گیا گناہوں سے قلب وہی، خدا را اب تو بس توبہ چاہتا ہوں. وما لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ جناب میاں محی الرحمان صاحب، بہت حضور نظم آپ نے سنائی ہمیں. یہاں پر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو پاکستان میں پرابلمس ہیں